بہت سی مرتبہ ہوتا ہے جب ایک عورت اور ایک آدمی، بالخصوص خواتین غور سے سنیں، جب اپنے لڑکی کے لیے لڑکی دیکھنے نکلتے ہیں تو بالکل بادشاہ بن جاتی ہوئی عورت جو ساس ہونے والی ہے، اور جا جا کر پتہ نہیں کتنے انگنت لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ اس کے رب نے جیسا اس کو چاہا پیدا کیا تم اس میں نقص نکالتے ہو۔ اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ قرآن میں بیان کیا، ہم نے تمہیں جیسا چاہا اپنی ماؤں کے پیٹ میں پیدا کیا، جو چیز رب نے پیدا کی، اگر میں ایسا ہوں تو رب نے چاہا میں ایسا رہوں، اور یہ سب سے خوبصورتی ہے میری، اور میں سب سے زیادہ اس معاملے میں مطمئن ہوں کہ میرے رب نے سب سے اچھا مجھے پیدا کیا، اور جیسا آپ کو چاہا ویسا پیدا کیا، اور سب سے بہترین پیدا کیا آپ کو جیسا پیدا کیا، اور اللہ نے آپ کے لیے یہی چاہا کہ آپ ایسے رہے۔ تو جو چیز رب کی چاہت تھی اس میں میری چوائس کہاں آ سکتی ہے؟ ارے جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں فلاں لڑکیاں، فلاں ایسا، فلاں خوبصورتی، کیا اپنی بچیوں، اپنی لڑکیوں کو، اپنی ہونے والی اولاد کو ایسا بنا سکتے ہو؟ نہیں، تو پھر دوسروں کے لیے کیسے ڈیمانڈ ڈالتے ہو؟ تم شرم آنی چاہیے تم کو کہ تم دنیا کے ان تمام چیزوں کے جھمیلوں میں پھنس کر ریجیکٹ کرتے ہو۔ ہزاروں بالکل بادشاہ بن کر چلتی ہے وہ خاتون، یہ لڑکی ریجیکٹ، وہ لڑکی ریجیکٹ، وہ فلاں نہیں چلیں گی، فلاں نہیں چلیں گی، بالکل ایک دم بادشاہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے تعلق سے کہتا ہوں، گو برا لگے، شانہ کوا کہاں بیٹھتا ہے سب کو پتا ہے۔ جا کر اللہ رب العزت نے ضرب دینا ہی ایسے لوگوں کو، ایسا ضرب دیتا ہے جب اللہ کی مخلوق میں تم کیڑے چنتے ہو تو اللہ ایسی ضرب لگاتا ہے، ایسا نشتر دیتا ہے ایسی جگہ پر کہ سمجھ میں نہیں آتا، اور زخم ایسا ہوتا ہے پھر سیے سلتا نہیں ہے، پھر وہ اللہ بھی دیتا ہے اس کا بدلہ۔ بہت کئی ہزاروں کو ریجیکٹ کرنے اور کہیں کے دل دکھانے، کہیں پر طنز، کتنوں پر تانے، کتنوں پر مال کے چیڑے، کتنوں کی چادریں، شطرنج یا گلاسوں کے اوپر برے الفاظ ادا کر کے ایک کوئی لڑکی اس کو بہرحال پسند آتی ہے۔ اب یہ تو معاملہ اس کے لڑکے کا ہو گیا، جب اسی کی لڑکیوں کے لیے نکلتی ہے تو پھر بالکل حالت اسی خاتون کی جو ایک بادشاہ تھی نوکرانی سے بدتر ہوتی ہے۔ ارے آ گئے تو بس اب کر ہی لو میری بچی کو، بس تھوڑا سا نقصے کلر کم ہے۔ سوال یہ تھا کتنے لوگوں کو تم نے ریجیکٹ کیا تھا صرف کلر کم ہونے کی بنیاد پر؟ نہیں، بہت نیک سیرت ہے، وہ بھی نیک سیرت تھی، لیکن تم نے کلر کی بنیاد پہ ان کو ہکالا نہیں کہا۔ ارے بھائی تھوڑی سی میری بچی صحت مند ہے، کوئی صحت ہونا کیا بری چیز ہے کیا؟ ہاں، جب اپنے بہو کے لیے تم نکلے تھے کتنے لڑکیوں کو تم نے یہی کہا کہ صحت مند ہے، موٹی ہے، نہیں چلیں گی۔ جب نہیں آپ کو لگا کہ ہمارے گھر میں بھی کیا ہے، جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم خود اپنے بچیوں کو نہیں پیدا کر سکے جیسی ہم بہو چاہتے ہیں، تو پھر کیسی شرط لگائی دوسروں کی بچیوں پر؟ چوائس کر رہے ہیں، جیسا کوئی سبزی، پھل، فروٹ اور بکریاں خریدنے جا رہا ہے یا جانور خرید رہا ہے جس میں چوائسز ہو سکتی ہے، بکری میرے کو سفید چاہیے، کالی چاہیے، فلاں چاہیے، سنگ والی چاہیے، بغیر سنگ والی چاہیے، چھوٹی چاہیے، گڈی چاہیے، موٹی چاہیے، لمبے، کر سکتے ہیں۔ انسانوں میں تم ایسا کرتے ہو اللہ کی مخلوقات میں؟ جس کو تم کو چوائس کرنے کا نہیں، سوائے دینداری کو ترجیح دو، اللہ کے رسول نے کہا۔ جب دینداری کو ترجیح نہیں دی گئی تو جو نقصان اٹھا رہے ہیں نا یہ اٹھاتے ہی رہیں گے۔ اس لیے کہ جب میری اپنی بہو کے لیے ہم جا کر اتنی شرائط لگاتے ہیں تو ہماری بیٹیوں کو دیکھنے بھی لوگ آتے ہیں نا، اتنی شرائط لے کر آتے ہیں، پھر وہی اسپیسیفیکیشن لگتے ہیں، بھائی زیادہ وزن ہے، وزن کرا دو ذرا، اس کا بال چھوٹے ہیں، کلر کم ہے، آنکھیں تھوڑی بڑی ہوتی نا تو بس میری بہو بن جاتی ہے۔ کیوں؟ جب تم نے بھی تو ایسی کہا تھا ان گھروں میں جا کر، اس کی آنکھیں چھوٹی ہے، اس کی ناک چپٹی ہے، ہم کو تو کھڑی ناک والی چاہیے، ہم کو تو فلاں چاہیے۔ خود اپنی بیٹی کو تم ایسا نہ بنا سکے اور دوسروں میں نقص چنتے ہو، تم اللہ کی مخلوق کو برا بلا کہتے ہو، تو پھر برداشت کرو۔ اللہ کا خیر جب آتا ہے نا پلٹ کر، تو اللہ رب العزت ایسی ضرب لگاتا ہے اور ایسی جگہ نشتر بیٹھتا ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کب یہ نقصان ہو اور کیسے نقصان ہو۔ تو دینداری کو لازم جانی، نوجوانوں کو تاکید کروں گا اس حدیث کے مطابق، دینداری کو لازم جانی۔ بس دینداری کے ساتھ مالداری بہت اچھا، دینداری کے ساتھ خوبصورتی بہت اچھا، دینداری کے ساتھ حسب نسب سب کچھ اچھا، لیکن دینداری نہیں اور سب کچھ ہے چھوڑ دیجئے۔ آج دینداری کوئی ایسا شخص ہے جو پیمانہ لگا دینداری کا؟ دینداری کی اگر بات بھی ہوتی ہے تو دینداری صرف ایک طریقہ ہوتا ہے گھر میں گھسنے کا، ہم کو تو دیندار لڑکی چاہیے۔ اب وہ بولتے ہیں آئیے ہمارے گھر میں بچی ہے جو دیندار ہے، اب جا کر دینداری میں کیا دیکھنا چاہیے بتائیے مجھے؟ بھائی نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، بیٹا ذرا پڑھ کے سنا دو آپ کو قرآن آتا ہے کیا؟ یہ دینداری ہے نا، سب یہی ہوتی ہے نا دینداری۔ دینداری کے نام پر جاتے ہیں اور جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ ذرا چل کے بتاؤ، اوڑھنی ہٹاؤ، گات 32 پورے تمہاری ہے نا، نقلی کتنے اس میں اصلی کتنے ہے، سڑے ہوئے کتنے، فلاں کتنے، زبان تو برابر ہے نا، میرے کو تو فلاں نقص دکھ رہا تھا، پیر ٹیڑھا دکھ رہا تھا، چل رہی تو ایک انگلی ٹوٹی ہوئی دکھ رہی تھی اس کی، سب لوگ صرف یہ دکھ رہے۔ دینداری یہ ہے؟ اس کے اخلاق کے بارے میں معلومات لیتے، اس کو اللہ کے کلام پڑھنا آتا نہیں اس کا معلومات لیتے، دین اور عقیدے کی کیسی مضبوط ہے اس کا وہ معاملہ لیتے۔ دینداری تو صرف ایک کارڈ ہوتا ہے پتہ صرف داخل ہونے کا، بعد میں اس کے گھر کے گلاس کیسے تھے، کس کپ میں چائے آئی تھی، شطرنجیاں کتنی پرانی دکھ رہی تھی، انٹیریئر کیسا تھا، فلاں یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ اور کیا ہے؟ دیندار لڑکی چاہیے۔ یہ تو صرف دکھاوا ہے، صرف دکھاوا ہے، اور ایسے دکھاوے کرنے والوں کو اللہ رب العزت بھی ویسی چیز دیتا ہے جو دکھاوا ہی ہوتی ہے ان کے لیے۔ پھر جب ایسی لڑکیاں آپ چن کر لاتے اتنے نخرے کر کے، تو وہ بھی 2 دن میں پھر لے کر جاتی ہے آپ کے بیٹے کو ساتھ، پھر کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ تم نے اتنے نقص نکالے، اللہ کو اتنا ناگوار گزراؤں گا یہ عمل ہمارا جو ہم نے کیا۔ اللہ رب العزت نے پھر ضرب دی ہم کو زبردست۔ اور یاد رکھیے آج انسان
جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر جو ہے یہ کر رہا جرح کہ یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے، کل اس کی بچیاں آ جائیں گے، اس پہ لوگ جب کریں گے تب سمجھ میں آتا کیا دکھ دوسروں کو ہم نے دیا تھا جب اپنے بچوں کے لیے ہم لڑکیاں دیکھنے گئے تھے۔ تو دینداری یہ لازم ہو، اور اسی کے تعلق سے جو ہم سوچیں ہمیشہ کہ دینداری ہو، دینداری ہوں گی تو دیندار لڑکی ہوں گی، دیندار اولادیں ہوں گی، دیندار معاشرہ بنے گا، دیندار نسلیں ہوں گی، اور دینداری کو ڈیمانڈ میں ڈالیے، دیکھیے دینداری شروع ہو جائیں گی۔ ڈیمانڈ جیسا آپ ڈالیں گے، ڈیمانڈ ڈالا ڈی ایڈ بی ایڈ آ گئے مارکیٹ میں، ڈیمانڈ ڈالیے دینداری، دیکھیے لوگ پھر دین کی طرف راغب ہوں گے، اس لیے کہ لوگوں نے ڈیمانڈ نہیں ڈالا تو لوگوں کو لگتا ہے دینداری بتائیں گے تو ہو سکتا ہے شادی بھی نہیں کریں گے، ہوتا ہے نا بس بات۔ اگر لڑکا دیندار ہو تو کبھی کبھار جو ہے لڑکی والے بھی بولتے ہیں کہ ارے اس کو لڑکے کو نہیں دے سکتے، ہماری لڑکی اتنی دیندار نہیں، ڈیمانڈ نہیں نا اس چیز کا۔ لیکن اگر ڈیمانڈ ہوگا، دیکھیے آپ کہیں گے دینداری، تو دیکھیے پھر لوگ بچیوں کو سکھائیں گے، دینی تعلیم دیں گے تاکہ نکاح ان کے جلدی ہوں گے۔